داعی کے دل میں غیر مسلموں سے بھی انتقام کا جذبہ ہے تو یہ کام نہیں کر سکتے. دعوت کا کام کرنے کے لیے غیروں کے سے بھی انتقام کے جذبے کو نکالنا ہوگا. جب غیروں سے انتقام کے جذبے کا نکالنا شرط ہے اس کام کے کرنے کے لیے، پھر سوچنے کی بات ہے کہ عام مسلمانوں سے یا اپنوں سے انتقام کے جذبے کے ساتھ کیسے کام والے شمار ہو سکیں گے، کیسے کام والے شمار ہو سکیں گے. اس لیے بنیادی بات ہے یہ کہ اس کام میں صبر کا مفہوم اور صبر کا مطلب پورا ہو نہیں سکتا جب تک ستانے والوں پر احسان نہ کیا جائے. ستانے والوں پر احسان نہ کیا جائے. یہ میں نے عرض کیا کیونکہ دعوت کی سنت یہ ہے. سب سے پہلے دعوت کی سنت یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرو. ستانے والوں پر احسان کرو. اگر تم ستانے والوں پر احسان کر رہے ہو تو سمجھ میں بات ثابت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ یہ ہدایت اور اصلاح اور امت کی نجات چاہتے ہیں. اور اگر جذبہ انتقام کا ہے تو انتقام کا جذبہ رکھنے والا دنیا میں اذیتوں کا بدلہ چاہتا ہے. انتقام کا جذبہ رکھنے والا دنیا میں اذیتوں کا بدلہ چاہتا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی چیز کا بدلہ چاہے گا اس کے لیے آخرت میں نہیں ہے. آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس کا. جو دنیا میں بدلہ چاہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو دنیا بدلہ چاہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے سب سے بنیادی صفت یہ ہے کہ اس کام میں انتقام کے جذبے سے نہ چلو. اس لیے کہ صبر کی سطح اور صبر کا مطلب اور صبر کا مفہوم ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک ستانے والوں پر احسان نہ کیا جائے. یہ بھی نہیں کہ ستانے والوں سے بدلہ نہ لیا جائے بلکہ صبر کی سطح یہ ہے، نبوت میں صبر کی سطح یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کیا جائے. ستانے والوں پر احسان کیا جائے. ستانے والوں پر احسان کیا جائے. یہ صبر کا اصل درجہ ہے. کام کرنے والوں سے صبر میں یہی سزا مطلوب ہے. کام کرنے والوں سے صبر میں یہی سزا مطلوب ہے کہ اذیت دینے والوں پر احسان کیا جائے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے صبر کو قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا کہ انبیاء علیہ السلام کا صبر کرنا قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر میں آزمایا جاتا تھا. صبر میں آزمایا جاتا تھا. آپ کے صبر کو آزمانے کے لیے اور آپ کے صبر کو جانچنے کے لیے آپ کے ساتھ بتکلف زیادتی کی جاتی تھی. آپ کے ساتھ بتکلف زیادتی کی جاتی تھی. آپ کے صبر کو جانچنے کے لیے آپ کے ساتھ بتکلف زیادتی کی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کام کی وجہ سے ہو رہا. لوگ چاہتے ہیں خوشنام ہو کر کام کرنا. لوگ چاہتے ہیں باعزت ہو کر کام کرنا. اللہ تعالی نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک کہ آپ کو جو کچھ بھی کہا جائے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آپ ہی کے ساتھ ہو رہا بلکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو وہ سب کچھ کہا جا چکا ہے جو آپ کو کہا جا رہا. جو آپ کو کہا جا رہا یہ سب انبیاء علیہ السلام کو کہا جا چکا ہے. اگر آپ صبر کریں تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چچا کا قتل ہوا، حضرت حمزہ کا، اور ایسا قتل کہ مسلح کیا گیا، ان کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ وحشی آپ کے سامنے آئے، پھر اندر کی چاہت یہ کہ وحشی کو کوئی قتل کر دے، وحشی کو کوئی قتل کر دے، وحشی کو کوئی قتل کر دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت کا اتنا غم تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ وحشی کو کوئی قتل کر دے۔ اور ادھر دوسرے چچا ابو طالب، ان کے اتنے احسانات تھے کہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ نے قیامت تک صبر کو سمجھانے کے لیے اور ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے، بہت عجیب بات ہے یہ، آپ کی چاہت یہ تھی کہ ہمارے محسن ابو طالب ہدایت پر آ جائیں، اور ہمیں تکلیف دینے والا وحشی جس نے ہمارے چچا کو قتل کر کیا اور ان کے ناکان کاٹے، مسلح کیا، اس کو جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ ستانے والے کی ہلاکت کا جذبہ آپ کے دل میں، ستانے والے کی ہلاکت کا جذبہ آپ کے دل میں، اور احسان کرنے والے کی ہدایت کا جذبہ آپ کے دل میں۔ ستانے والے کی ہلاکت کا جذبہ، احسان کرنے والے کی ہدایت کا جذبہ، اللہ کی شان، اللہ نے اس کا الٹا کیا، اللہ نے اس کا الٹا کیا۔ ستانے والے کو تو اللہ نے ہدایت دے دی۔ سب سے بڑی اذیت آپ کو جو پہنچی، کسی کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ وحشی سے کہا کہ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئے، میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آتے ہیں، ایک طرف رہا کرو۔ سوچنے کی بات ہے، جن کی ہلاکت کا جذبہ تھا اللہ نے ان کو تو ہدایت دے دی، اور جن کی ہدایت کا جذبہ تھا اللہ نے ان کے مقدمے ہلاکت لکھ دی۔ یہ اس بات کی، اس چیز کی تربیت کے لیے ہے، اس چیز کی تربیت کے لیے ہے، میری بات توجہ سننا، یہ اس چیز کی تربیت کے لیے تھا کہ اگر تمہارا جذبہ ستانے والے کی ہلاکت کا ہے تو یہ اچھا جذبہ نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کے تمہارا معامل بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کی بد دعا کا ارادہ کیا، ستانے والوں کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا، ستانے والوں کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی آپ کو اس کا حق نہیں ہے، آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ ستانے والے کے لیے بد دعا کریں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ ان کو ہدایت دے کر معاف کر دے یا ان کو ہدایت نہ دے کر جہنم میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتے ہیں، اللہ کو اختیار ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ ہم کس کو ہدایت دیں گے، آپ نہیں جانتے کہ ہم کس کو ہدایت دیں گے، آپ بد دعا نہ کریں۔ سوچو تو صحیح، یہ تو ملے گا نبوت میں کہ آپ نے ستانے والوں پر احسان کیا، یہ نہیں ملے گا کہ ستانے والوں کے لیے بد دعا کی ہو، ارادہ بھی کیا ایک مرتبہ تو اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ ان کے لیے بد دعا نہ کیجیے، آپ ان کی ہلاکت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کی ہدایت ہے، اللہ کے علم میں ان کا ہدایت پر آنا ہے، اللہ کے علم میں ان کا ہدایت پر آنا ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ جن ستانے والے کفار کے لیے بد دعا سے آپ کو روکا گیا، وہی مشرکین اسلام میں داخل ہو کر آپ کے معامل بن گئے۔ بہت
عظیم بات ہے. جن کفار نے آپ کو ستایا وہ کل اسلام میں داخل ہو کر آپ کے معامل بن گئے، اس لیے بد دعا سے روک دیا کہ آپ نہیں جانتے. آپ ایک ستانے والے کے خلاف کوشش کر لیں اور اس کے لیے بد دعا کر دیں، اور کل کو اللہ کی طرف سے وہ آپ کا معاون، مددگار اور دین کا داعی بننے والا ہو. آپ تو حال کو دیکھ رہے کہ اس وقت ہی کیا کر رہا، اور اللہ تعالیٰ اس ستانے والے کے مستقبل کو دیکھ رہے کہ کل اس سے کیا کام لینا ہے، کل اس سے کیا کام لینا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے اسلام کی تمنا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یہودی حساب کا ماہر تھا. یہودی حساب کا ماہر تھا، چاہتے تھے کاش یہ یہودی مسلمان ہو جاوے تاکہ میں اس کو مسلمانوں کے بیت المال کا محاسب اور سیہ بنا لوں. کیسے وسیع دل تھے کہ غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی تمنا کرتے تھے، غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی تمنا کرتے تھے. یہاں اپنے کچھ صلاحیتوں کے ضائع کرنے کے جذبات ہیں، یہاں اپنوں کی صلاحیتوں کے ضائع کرنے کے جذبات ہیں، وہاں غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ تھا.